اسلامی بھائیوں کے پیارے پیارے تاثرات دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الوداع الوداع آہ رمضان، الوداع الوداع آہ رمضان۔ رمضان کی برکتیں ملی یہاں پہ، پتہ چلا کہ رمضان کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے، ہمیں کیسے گزارنا چاہیے۔ میں بھی حافظ قرآن ہوں، مجھ سے چھوٹے 3 بن رہے ہیں، تو انشاءاللہ نیت یہ ہے کہ 3 کو کم از کم جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلوا دوں شوال المکرم میں انشاءاللہ۔ نگران شورا کے مدنی پھول الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنا زبردست، اور اسٹوڈنٹس کے حوالے سے جو مدنی پھول ملے تھے پچھلے دنوں وہ تو زبردست مدنی پھول تھے۔ چاند رات پہ جو قافلے جا رہے ہیں اس میں انشاءاللہ نام لکھوا دیا ہے۔ یہ دن جو ہوتے ہیں نا چاند رات کے اینڈ کے دن، اس میں مطلب بہت غفلت میں گزرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ولی کامل کے قدموں میں جگہ دی، ادھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا۔ شمالی کا کرم ہے کہ ہم بہت اچھے دن گزرے، ہمارے یہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور ہمارے نگران شورا ماشاء اللہ کیا بیان کرتے ہیں، مدینہ مدینہ۔ یہی کہ اپنا اخلاص انسان درست کرے، دوسروں سے دل جوئی کرے، اور یہ انشاءاللہ داڑھی رکھنے کی بھی نیت ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ کیمسٹری پڑھاتا ہوں، ایم فل کیمسٹری میں نے کیا ہوا ہے۔ خواہش تھی کہ کاش کبھی میں بھی ان عاشقان رسول کا حصہ بن جاؤں۔ روزے کے معاملات، تقدس، وہ روحانیت جو یہاں پر فیل ہوتی ہے، جو یہاں پر مدنی ایک اپنا جدول ہے نا، الحمدللہ اس کی بہت برکت ہے الحمدللہ نصیب ہو۔ نیت کی ہے کہ یہاں سے ویسے نہیں جانا، انشاءاللہ باپا کا فیضان پا کے جانا ہے، اصلاح اعمال کورس کی نیت ہے۔ یہ تو دن ہم نے دیکھے زندگی میں پہلی بار، ہم فرسٹ ٹائم کراچی میں آئے ہیں، پتوں کی سے آیا ہوں میں، تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگا یہاں پر آ کر۔ یہاں کی تو بات ہی کیا، وہاں کے لوگوں کا ملنا جلنا، یہاں کے لوگوں کا ملنا جلنا، یہاں مدینہ مدینہ 5 وقت کی نماز وہ چھوڑنی نہیں ہے ہم نے۔ پہلے تو غافل ہو جاتے تھے ہم، بے شیطان بھی حملہ کر دیتا تھا، ٹائم نہیں ملتا تھا، اب ٹائم بھی انشاءاللہ نکالنا ہے، نماز بھی انشاءاللہ پابندی سے 5 وقت کے پڑھنی ہے۔ یہ ہمیں ایک تحفہ ملا جو ہمیں نیت کیا ہے، پرماننٹ نیت کیا ہم نے، نماز تو چھوڑنی نہیں ہے 5 وقت کے۔ پتوں کی میں فضان مدینہ، وہاں جو ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، انشاءاللہ جو بھی ہمارے ساتھ طالب علم کنیکٹ میں ہیں، رابطے میں ہیں، انشاءاللہ ان کو ہفتہ وار اجتماع میں ضرور لے کر جانا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان تو نزدیک ہے، لیکن ادھر باپا نہیں ہے، باپا ہے کراچی میں، تو ادھر کیا کریں۔ حقیقت کی بات ہے، میں نے نگران شورا سے انتہائی امپریس ہوں۔ میں امیر علیہ سنت کا بہت زیادہ امیر علیہ سنت کے کرامات ہوں گے، لیکن اس کا نگران شورا جیسا انسان علم و حکمت کی باتیں کرنا، میں تو کہتا ہوں امیر علیہ سنت کی سب سے بڑی کرامت نگران شورا ہے۔ غم رمضان میں تو کہتا ہوں کوئی بھی نہیں جانتا غم رمضان کیا ہوتا ہے۔ یہ غم رمضان کا لفظ، یہ غم رمضان کی فیلنگز، یہ امیر علیہ سنت نے ہمیں عطا کی ہیں۔ امام شریف پہننا چھوڑ دیا تھا، یہاں پہ آ کے الحمدللہ امام شریف نیا بھی خریدا، اور انشاءاللہ مستقل سجانے کی نیت بھی کی ہے۔ انشاءاللہ گردن کٹ جائے گی لیکن امام شریف نہیں اتاریں گے انشاءاللہ۔ صبح جو نگران شورا جو بیان کرتے ہیں، تو بس انہوں نے دل جو ہے نا میرا بس مدینہ مدینہ کر دیا، یقین مانے۔ جب پہلے کی زندگی سوچتا ہوں بس بہت رونا آتا ہے۔ بس یہ بھی ہے چینجنگ آئی کہ نماز 5 ٹائم پڑھتا ہوں، اس کے بعد بھی پڑھوں گا انشاءاللہ۔ گھر والے بھی جو ہے نا حیران رہ جائیں گے مجھے دیکھ کے۔ دل کو ایسا چھو گیا یہاں پہ نگران شورا کے بیان وغیرہ سن کے، دل ہی نہیں کرتا یہاں سے جانے کا۔ کب دن ہوئی کب رات ہوئی، یہاں پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ عبادت ماشاءاللہ بہت اچھی ہوتی ہے یہاں پہ۔ لوگ بات کرتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، تو روح کی جو غذا ہے نا وہ اصل ہے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر، اور وہ روح کی غذا الحمدللہ ہمیں فیضان مدینہ سے ہی ملتی ہے۔ دل تو بہت کرتا ہے کہ علاقے کی مسجد میں بیٹھیں، لیکن بس ایک پیر کا ایک جو کشش ہوتی ہے نا وہ یہاں ہمیں کھینچ لاتی ہے۔ انشاءاللہ اس دفعہ یہ نیت بنی ہے کہ انشاءاللہ عید کے بعد جو فوراً درس نظامی کی نیت ہے۔ میں کافی ویسے فیشنیبل تھا، ہیئر اسٹائل بنانا، پینٹ شرٹ اور ماڈلنگ کرنا، فوٹوگرافی کرنا، یہ ساری چیزیں ہمارے لائف کا حصہ تھی، لیکن ان سب چیزوں انشاءاللہ میں نے توبہ کر لی ہے۔ جب سے نگران شورا کا میں نے بیان سنا ہے تو اب انشاءاللہ میں نے پکا دل سے عہد کر لیا کہ میں داڑھی پوری 1 مٹھی رکھوں گا، بالکل بھی کوئی بلیڈ وغیرہ نہیں لگاؤں گا، پوری 1 مٹھی داڑھی رکھوں گا انشاءاللہ۔ میں نے جو زندگی گزارتا تھا عام دنیاوی میں، وہ گناہ گاروں والی زندگی تھی۔ یہاں پہ آیا ہوں تو مجھے پتہ چلا کہ زندگی سنت کے مطابق کیسے گزارنی ہے، کہ کئی معاملات کے بارے میں، کئی کاموں کے بارے میں نہیں پتہ تھا، ہم وہ کرتے تھے لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ ان کا کتنا عذاب ہے، کتنا ان کا سخت گناہ ہے۔ یہاں پہ آئے ہیں تو ہمیں پتہ چلا ہے، انشاءاللہ سچی توبہ کی ہے اور نیت کی ہے کہ 1 مٹھی داڑھی بھی سجاؤں گا، اور امامہ شریف سجانے کی نیت کی تھی، انشاءاللہ امامہ شریف بھی سجا لیا۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ درس نظامی میں بھی داخلہ لوں گا، گھر والے بھی زیادہ دے دیں گے انشاءاللہ۔ نیک کام کے لیے کون منع کرتا ہے؟ بہت رونا آ رہا ہے رمضان جب جا رہا ہے، باقی دنوں میں ایسا مزہ نہیں تھا جتنا رمضان میں ادھر مزہ آتا ہے۔ ہر طرف رونق، مسجدوں میں رونق، دل کرتا ہے سارا سال رمضان ہو۔ گناہ یاد آتے ہیں اور اس کے بعد پھر
ندامت کے آنسو نکلتے ہیں. نگران شورا جب بیان کرتے ہیں تو بس دل کرتا ہے کہ بس روتے ہی چلے جائیں، روتے ہی چلے جائیں. دعوت اسلامی کے وہ شعر ہیں، باپا نے بتایا تھا نا کہ دعوت اسلامی کے شعر ہیں. وہ ضمیر پہ ایسا پنجہ مارتے نا انسان کے کہ اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں کر کیا رہا تھا. روتا ہے وہ کہ یار یہ میں ایسی زندگی گزار رہا تھا. باپا سے میری بڑے دل سے گزارش ہے، باپا میرے بھائی جو روڈ ایکسیڈنٹ میں شہید ہوئے ہیں ان کے لیے پلیز دعا کریے گا. آپ نے اگر دعا کر دی تو ماشاءاللہ وہارے کے نہارے ہو جائے گی. جو مدنی بہاریں میں نے یہاں پہ دیکھی ہے نا، میں یقین مانے میں بتا نہیں سکتا. آنسو نکل نکل کے آنکھیں خشک ہو گئی. علاقے والے ہیں نا وہ میرے کو دیکھ رہے ہوں گے تو ان کو پتا ہوگا کہ یار یہ کیسا تھا، ابھی یہ فیضان مدینہ میں آگے کیسا بیان دے رہا ہے. خوف خدا اندر آ چکا ہے. اس جگہ پہ کھڑے ہونے یہاں ڈر آ چکا ہے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں بچائے باہر کے ماحول سے. امامت کورس کرنے کے واپس جا کے انشاءاللہ تعالی اسلام آباد میں ایڈمیشن لوں گا جیل مرکز میں جا کے، اور انشاءاللہ آگے پھر مدرس کورس کروں گا. پھر اللہ نے اگر زندگی کا موقع دیا تو انشاءاللہ معلم بھی بنوں گا انشاءاللہ تعالی. نگران شورا نے اس حوالے سے بہت اچھی ترغیب دلائی ہے. انشاءاللہ ہمارا یہ ذہن بنا ہے کہ گھر پہ جا کے انشاءاللہ نرمی اختیار کریں گے، ہر ایک سے اس نے اخلاق سے بات کریں گے اور ہر ایک سے احترام سے بات کریں گے. نگران شورا کا بہت بہت شکریہ. اللہ ان کے علم و عمل میں بہت برکتیں عطا فرمائے. ہمارے جو ماں باپ نے ہمارے لیے اتنا کیا ہے، ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر ہم اپنے کندھے میں بٹھا کے بھی ان کو عمرہ کرایا جائے تب بھی ہمارا حق ادا نہیں ہوگا. جس طرح دیکھا جائے جو ہماری بیوی ہوتی ہے، ہمارے بچے ہوتے ہیں، اب اس طرح دیکھا جائے تو ہم بات بات پہ لڑتے ہیں. ہم کھانا کے لیے ہم آتے ہیں، کھانا نہیں ملتا تو ہم ادھر سے ادھر برتن اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. اپنی کوشش یہی کریں گے کہ کبھی بھی یعنی کہ کسی سے نہ غصہ، نہ لڑائی، نہ جھگڑا. والدہ کو ستاتے ہیں، بہن کو ستاتے ہیں. جیسے مجھے بولا، میں نے بولا یہ تو میرے اندر ہے. مجھے کھانا کیوں نہیں مل رہا، مجھے پانی لا کے دو، میں ابھی کام سے آیا ہوں، میں تھکا ہوا ہوں. آپ لوگوں کو احساس نہیں ہے، ہم لوگ سارا دن کام پہ ہوتے ہیں، رات کو تو گھر میں آتے ہیں، آپ لوگ کو پانی دینے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے لیے. بالکل سب سے پہلے میں والدہ کے قدموں میں کروں گا، میں اس سے معافی مانگوں گا، والد سے، والدہ سے، بہن سے، بھائی سے. جیسے کہ میری عادت تھی کہ میں لیٹا ہوا ہوتا تھا اور یہ فرمائشیں کرتا رہتا جیسے کوئی بادشاہ جیسا ہوں کوئی. عمران بھائی نے جس طریقے سے بیان کیا تو میری نیت بنی ہے کہ خود کے کام کروں گا اور سب سے معافی مانگوں گا جس کو میں نے پریشانی دی. بار بار کام بولتا ہے تو دل اب جلتا ہے اور اب واقعی میں ایسا لگتا ہے کہ معافی مانگنی چاہیے. بعض اوقات میں بھی بول دیتا تھا، غصے میں آ کر دکان سے آتا تھا کہ کیا ہے گلاس صحیح نہیں ہے، گرم پانی دے دیا، ایسی آن نہیں کرا ہوا، گرمی ہے، لائٹ کیوں نہیں ہے. اب انشاءاللہ آج میں نے بیان سنا تو واقعی آج ذہن بنا انشاءاللہ ماں کو بولیں گے بھی نہیں، کچھ اف بھی نہیں کریں گے. ہم جتنا بھی ماں کے لیے کریں اب بہت کم ہے، کیونکہ ہمیں بچپن میں ماں نے پانی پلایا، آدھی آدھی رات ہمیں جاگ کر ہماری خدمت کری ہے، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ماں کو پانی نہیں، ہم پوری رات ماں کے لیے جاگیں. اعتکاف کی برکت ہے ماشاءاللہ. نگران شورا کا بیان بھی ایسا ہے کہ دماغ پہ لگتا ہے، واقعی رونا جاتا ہے، ایسا رقت انگیز بیان فرماتے ہیں. گھر سے آیا تھا اعتکاف کے لیے، اس وقت میری اپنے بچوں کی امی سے لڑائی ہو گئی تھی، تو آج نگران شورا کا بیان سن کر میں نے وعدہ کیا انشاءاللہ میں ان سے صلح کر لوں گا اور ہمیشہ کے لیے وعدہ کرتا ہوں ان سے کبھی لڑوں گا نہیں. الحمدللہ رب العالمین.